السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو تقریباً 90% لوگوں کو بالکل معلوم ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو حیض و نفاس کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں اسماء حسنی یعنی اللہ کے وہ 99 صفاتی نام جن کو یسرنا القرآن میں اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا، کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ یا اللہ کے ان مقدس ناموں کا وظیفہ وہ ناپاکی کی حالت میں کر سکتی ہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے ان 99 مقدس صفاتی ناموں کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ کے ان 99 صفاتی ناموں کو یاد کر لے، ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، ان پر عمل کرے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے ان 99 مقدس صفاتی ناموں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، کیا وہ ان ناموں کو پڑھ سکتی ہیں یا ان کا وظیفہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کے یہ جو 99 مقدس صفاتی نام ہیں، ان میں سے بعض نام ایسے ہیں جن کو براہ راست قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، اور بعض نام ایسے ہیں جن کا ذکر حدیثوں کی کتابوں میں ہوا ہے۔ اب جو لوگ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، جو عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کو ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھنا تو ناجائز و حرام ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن دیکھ کر پڑھیں، چھو کر پڑھیں، بغیر چھوئے پڑھیں یا زبانی پڑھیں، بہرحال ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنبی اور حائضہ یہ قرآن پاک سے کچھ بھی نہ پڑھیں، لیکن قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جن کو دعا کی نیت سے یا وظیفے کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، تو ان کو ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں بھی بلا شبہ پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کا ذکر و اذکار، جیسے کلمہ شریف، چاہے وہ پہلا کلمہ ہو، دوسرا کلمہ ہو، تیسرا کلمہ ہو، ایمان مجمل ہو، ایمان مفصل ہو، وہ بھی ناپاکی کی حالت میں بلا شبہ پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح درود شریف، چاہے چھوٹا درود ہو یا بڑا درود ہو، درود تاج ہو یا کوئی دوسرا درود ہو، اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں بلا شبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، ان کو بھی ذکر و اذکار کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ بلا شبہ ناپاکی کی حالت میں اللہ عز و جل کے یہ 99 صفاتی نام دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، ذکر و اذکار کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اگر حسن نیت سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کو اس کا بہتر اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ ہاں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان کو پڑھنے سے پہلے اگر کلی کر لی جائے یا ظاہری صفائی ستھرائی کے لیے وضو کر لیا جائے تو اس میں بھی بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر بغیر وضو یا بغیر کلی کیے بھی اگر پڑھ لیے تب بھی بہرحال کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حسن نیت سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ بخوبی سمجھے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اس ویڈیو کو تمام بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ یہ مسئلہ تمام لوگوں کو معلوم ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔